تو کیا کیسے ہم کوہارٹ کی لڑکیوں کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں کہ وہ میڈیکل فیلڈ میں آ سکتی ہیں؟ بچی کو باہر نہیں جانا چاہیے، ان کو پڑھنا نہیں چاہیے. فیملی پریشر ہوتا ہے. اکثر لیڈیز جو ہوتی ہیں وہ میڈیکل کر لیتی ہیں، وہ اچھی پڑھائی بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو گھر میں ہی لمیٹڈ ہو جاتی ہیں. خواتین جو مریض ہوتے ہیں ان کو اس کمی کا سب سے زیادہ اثر کیا پڑتا ہے ان کی زندگی میں؟ السلام علیکم، میرا نام ہے اسما فیصل اور آپ سب دیکھ رہے ہیں سنجو ٹی وی کوہارٹ. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کوہارٹ میں خواتین ڈاکٹرز کی کمی. تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اسٹوڈیو میں مریم خان. تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کوہارٹ میں خواتین ڈاکٹرز کی کمی کیوں ہے. تو سب سے پہلے مریم خان آپ اپنا تعارف کروائیں. السلام علیکم، میرا نام مریم خان ہے اور میں کوہارٹ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ہوں جرنلزم ڈپارٹمنٹ کی. جی بہت شکریہ مریم، آج آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. تو آئیے ہم اب اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. پہلا سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ کوہارٹ میں خواتین ڈاکٹرز کی کمی کیوں ہے؟ اس بار کوہارٹ میں خواتین ڈاکٹرز کی جو سب سے بڑی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس میڈیکل کالجز نہیں ہیں. کیونکہ ہمارے پاس میڈیکل کالج نہ ہونے کی صورت میں جو گرلز ہیں وہ زیادہ تر دوسری سٹیز میں جاتی ہیں، جیسے پشاور، اسلام آباد وغیرہ. تو پیرنٹس الاؤ نہیں کرتے ہیں کہ وہ دوسرے شہروں میں جائیں ان کی بیٹیاں. ظاہری بات ہے پیرنٹس ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے ہوں گے. کافی ایسے پیرنٹس ہوں گے جن کے گھر میں کوئی نہیں ہوگا. ان کہتے ہیں نا کہ گرلس کے ساتھ گھر میں رونق ہوتی ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ ان کو نہیں باہر جانا چاہیے. تو کوہارٹ میں اگر میڈیکل کالج ہوں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ گرلس جو ہے وہ آسانی سے آنا جانا کریں گی، اپنا جو کام ہے وہ سیکھتی رہیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ کوہارٹ میں پابندیاں بہت زیادہ ہیں گرلس کے اوپر کہ بچی کو باہر نہیں جانا چاہیے، ان کو پڑھنا نہیں چاہیے. ظاہری بات ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ میڈیکل میں جائے، ان کو باقی جو جتنے بھی فیلڈز ہیں ان میں بھی جانے کی پرمیشن نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ ہے وہ کم سامنے آتے ہیں. جی بالکل مریم، آپ نے بالکل صحیح بات کی. تو آپ اب ہمیں یہ بتائیں کہ تعلیمی اداروں کی کمی ہے کوہارٹ میں؟ بالکل، اس میں کافی تعلیمی اداروں کی کمی ہے، اور جو موجود ہیں اس میں ایسے بھی ہیں کہ وہاں پہ ہمارے پاس پراپر فیسلٹیز موجود نہیں. جیسے کہ میڈیکل کالجز ہیں ان میں لیبز نہیں ہیں، ان میں کوالیفائڈ ٹیچر نہیں ہیں جو اسٹوڈنٹس کو اچھے سے پڑھا سکیں. اور اگر کالجز نہیں ہوں گے اور ہمارے پاس کوالیفائڈ اسٹاف نہیں ہوگا تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا سکھائیں گے؟ جی بالکل مریم خان، آپ نے بالکل صحیح بات کی. تو آپ اب ہمیں یہ بتائیں کہ کیا خواتین علاج کے بغیر کوہارٹ کیا کہیں بھی رہ سکتی ہیں؟ نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے. ہر ایک مسئلہ ہر ایک انسان کو پیش آتا ہے. اسی طرح خواتین کو بھی بہت سے جو مسائل ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ بیماری کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو. دور دراز کے علاقوں میں آپ دیکھیں وہاں پہ جو ہوتی ہیں خواتین کو بہت سے پروسیس ان سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے وہاں پہ پانی کی کمی ہوتی ہے. پانی کی کمی کی وجہ سے بھی عورتوں کو بہت سے ایشوز کو فیس کرنا ہوتا ہے. لیڈیز کی جو سب سے بڑا مین ایشو ہے وہ چیسٹ کینسر ہے، اس کو فیس کر رہی ہوتی ہیں. لیکن وہاں پہ قریبی کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتی، فیمیل ڈاکٹر، جہاں پہ وہ جا کے تو ان کو اوپنلی کچھ بتا سکے کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے. وہاں پہ میل ڈاکٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنا جو علاج ہے وہ صحیح سے نہیں کر پاتی ہیں. جی بالکل مریم خان، آپ نے بالکل صحیح بات کی. تو آپ اب ہمیں یہ بتائیں کہ خواتین جو مریض ہوتے ہیں ان کو اس کمی کا سب سے زیادہ اثر کیا پڑتا ہے ان کی زندگی میں؟ ان کا اثر یہ پڑتا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ اپنا علاج کرواتی نہیں ہے، اور جب وہ علاج کے باہر نکلتی ہے تو ان کا جو ایک مسئلہ ہوتا ہے وہ بہت ہی بڑے ایشو میں کریٹ ہو جاتا ہے. اس کے ڈاکٹر بہت کم ملتے ہوتے ہیں. اگر وہ گاؤں میں جاتے ہیں تو ان کو میل ڈاکٹر کو فیس کرنا پڑتا ہے، وہاں پہ فیمیل ڈاکٹر ہوتے ہی نہیں ہے، جو کہ ایک چھوٹا سا مسئلہ بہت بڑی بیماری بن جاتا ہے ان کے لیے. جی بالکل مریم خان، آپ نے بالکل صحیح بات کی. تو آپ اب ہمیں یہ بتائیں کہ کیا یہ شہر میں بھی مسئلہ ہے کہ نہیں، یہ گاؤں میں بھی یہ سارے مسئلے ہوتے ہیں؟ میرے خیال سے سٹیز میں اتنا نہیں ہے، کیونکہ سٹیز میں اب لوگ بہت زیادہ آگے آ گئے ہیں، لوگ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، وہ اپنی لیڈیز کو آگے جانے دے رہے ہیں. لیکن گاؤں میں یہ مسئلہ ابھی بھی چل رہا ہے، کیونکہ وہاں دور دراز علاقہ ہے، ٹرانسپورٹ کا ایشو ہوتا ہے لیڈیز کے لیے آنے جانے کا. اس کے علاوہ وہاں کی جو لوگوں کی مینٹلٹی ہے وہ ابھی بھی وہی پرانی ہے، تکیہ نوسی ہے کہ گرلس آگے نہیں جا سکتی، میل آگے جائیں گے. ان کو ان چیزوں سے باہر نکل کے اپنی لیڈیز کو آگے لانا ہوگا تاکہ وہ اپنے آگے نسل کے لیے کام کر سکیں. جی بالکل مریم، آپ نے بالکل صحیح بات کی. تو کیا کیسے ہم کوہارٹ کی لڑکیوں کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں کہ وہ میڈیکل فیلڈ میں آ سکتی ہیں؟ سب سے پہلے تو ان کے لیے کالجز کا انتظام کیا جائے، ان کے لیے الگ الگ اسکول کالج میں کیمپس لگائے جائے، ان کو آگاہ کیا جائے. صرف ان کو نہیں، ان کے پیرنٹس کو آگاہ کیا جائے کہ ان کو آگے آنے دیا جائے. صرف میڈیکل میں نہیں، باقی فیلڈ میں ان کو آنے کی اجازت دی جائے. ان کے لیے جگہ جگہ پہ ٹیسٹ کا انتظام کیا جائے جس میں جو کوالیفائڈ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ سامنے آئے، اور ان کو ایک ایسے چیزوں کا انتظام کر، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ فیس کو افورڈ نہیں کر پاتے، ان کے لیے اسکالرشپ کا انتظام کیا جائے تاکہ اسٹوڈنٹ آسانی سے اپنی پڑھائی مکمل کر سکے کوہارٹ سے ہی. جی بالکل مریم، یہ بالکل صحیح بات کی. تو حکومت اس کے لیے کیا اقدامات کر سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ حکومت کالجز بنائے، اچھے اچھے ہاسپٹلس بنائے، وہاں پہ لوگوں کے لیے سیٹیں نشست کرے کہ وہ لوگ آئے، اس پہ ٹیسٹ دے،
اور اس سے جو اسٹوڈینٹس آگے آئیں ان کو اچھی اچھی جگہ پہ پوسٹیں دیں تاکہ لوگوں کا انٹرسٹ اس چیز میں زیادہ ہو. جی بالکل صحیح بات ہے. تو مریم آج کل کی جو لڑکیاں ہیں وہ میڈیکل کی فیلڈ میں ان کا شوق ہوتا ہے لیکن جب بعد میں وہ پڑھ رہی ہیں تو بیچ میں ہی چھوڑ دیتی ہیں, تو آپ کیا کہتی ہیں کہ اس بارے میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ فیملی پریشر ہوتا ہے. اکثر لیڈیز جو ہوتی ہیں وہ میڈیکل کر لیتی ہیں, وہ اچھی پڑھائی بھی کر لیتے ہیں, لیکن جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو گھر میں ہی لمیٹڈ ہو جاتی ہے. ان کو چاہیے کہ وہ اپنا کام کرے اور اپنے قوم کی خدمت کرے. جی بالکل. تو اگر ہم کوہاٹ میں اگر لیڈی ڈاکٹر زیادہ آ جائیں گی تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے یہ فائدہ ہوگا جو ہماری جو لیڈیز اپنے جو مسائل ہیں وہ کسی کو نہیں بتاتی ہیں. دور دراز کے علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ لیڈی ڈاکٹرز نہیں ہوتی ہیں. اکثر اس کی وجہ سے ہماری کافی جو پیشنٹس ہیں وہ جان سے بھی چلی جاتی ہیں کیونکہ وہاں پہ فیمیل ڈاکٹرز ہی نہیں ہوں گی. جب ہمارے پاس زیادہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہو جائیں گے, زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس کلینک آئیں گے, ہاسپٹلس آئیں گے, تو ہماری ہر جگہ پہ لیڈی ڈاکٹر موجود ہوگی. ہر جگہ پہ لیڈی ڈاکٹر ہوگی. ہر ایک جو لیڈی ہوگی جو ہمارے گھر سے خواتین ہوتی ہیں وہ آسانی سے اپنا مسئلہ کسی بھی ڈاکٹر کو بتا سکیں گے اور بر وقت ان کا علاج ہو جائے گا. جی بالکل. جیسا کہ مریم خان نے آج ہمارے ساتھ باتیں کی اور سن کے بہت اچھا بھی لگا. اب سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.